عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ ذو الجلال والإکرام کی حمد و ثنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد اللہ کی بے شمار رحمت و صحابہ کرام پر تابعین تبع تابعین ائمہ کرام اور علماء امت پر حمد و ثنا کے بعد سورۃ فارغ کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر فرمایا. وہ معجزہ جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں. تمام انبیاء کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے. کوئی مردوں کو زندہ کر لیتے تھے, کوئی سانپ کی لاٹھی اور لاٹھی کا سانپ بنا دیتے تھے. کئی معجزات کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے, اور جو معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا وہ سب سے عظیم اور سب سے افضل ہے. معجزہ کا لفظی معنی ہے عاجز کر دینے والی چیز, عاجز کر دینے والی بات. اور کوئی اس
نبی کے ساتھ خاص ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نبی تو نہیں ہوتے مگر ان سے کسی ایسے کام کا ظہور ہو جاتا ہے جو عام آدمی نہیں کر سکتا، اسے کرامت کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے اور کرامت ولی کے ساتھ خاص ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے وہ اس کو دکھانے کے قادر ہوتا ہے، مگر ولی اپنی کرامت کا مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کا ظہور ہو جائے، چاہے تو نہ ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ سبحان کا لفظی معنی ہے پاک ہونا۔ عربی میں یہ لفظ کسی کام پر تعجب کرنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چونکہ یہ کام بڑا عظیم تھا، اس پر تعجب کرنے کے لیے لفظ سبحان اللہ نے استعمال کرا۔ اور یہ کام ایسا ہے جو کسی کے بس کی بات نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اللہ ہر قسم کی کوتاہی، کمی، امداد، تعاون کسی کے درگاہ ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس لیے دونوں درست ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نہ تو اسباب کا محتاج ہے، نہ ہی کسی کی امداد کا محتاج ہے، وہ اپنے کام اکیلا ہی کرنے پر قادر ہے۔ اس نے سیر کرائی اپنے بندے کو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے حرمت والی عزت والی مسجد سے لے کر مسجد الاقصی کا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ لنریہ من آیاتنا، یہ سیر اس لیے کروائی تاکہ ہم انہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کو دکھا سکیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جس نے سیر کرائی ہے وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، ہر بات کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ واقعہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، مگر ہمارے ہاں جو مروج ہے کہ 27 رجب کو یہ مہینہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے بعد شعبان اور رمضان۔ رجب کے مہینے میں 27 رجب کو آپ کے معراج کی رات قرار دیا گیا ہے، مگر تاریخ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اکثر مورخین نے معراج کو رجب کے علاوہ کسی اور مہینہ میں بیان کیا، اور ہمارے ہاں 27 رجب کو معراج بڑے جشنوں کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ رجب کے لیے کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ گزشتہ جو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ مخصوص طریقے سے
مخصوص نماز ادا کرتے ہیں جسے وہ صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، وہ درست نہیں۔ ایسے ہی معراج کی رات کو کوئی مخصوص عبادت کرنا اور 27 رجب کا معراج کا روزہ رکھنا یہ بھی بالکل بے اصل بات ہے، کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں، خود ساختہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مکے میں ہوا، ہجرت سے پہلے ہوا، اور بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا کہ معراج ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد ہوا، اس لیے کہ ان کی زندگی میں 5 نمازیں فرض نہیں تھیں۔ ان کی وفات کے بعد معراج ہوا، اور معراج کی رات اللہ نے امت کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا، جو کم ہوتے ہوتے 5 تک پہنچ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ثواب تمہیں 50 کا ہی دوں گا، پڑھو گے تم 5 نمازیں۔ کس قدر اللہ کا انعام ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھے، ثواب 50 نمازوں کا ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا۔ رجب کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج والی روایات درست نہیں۔ اگر فرض محال ان کو درست مان بھی لیا جائے تو ان لوگوں کو زیادہ حق پہنچتا ہے جن کے سامنے معراج ہوا کہ وہ اس رات کی عبادت کرتے، مگر صحابہ کرام سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اس رات کی کوئی مخصوص عبادت کی ہو یا 27 رجب کا معراج کا روزہ رکھا ہو۔ یہ خود ساختہ عمل ہے، اور خود ساختہ عمل پر ثواب مرتب نہیں ہوتا۔ معراج کی اگر حقیقت کو جاننے کے بعد کوئی مسلمان اپنی نماز میں پابندی کر لے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں مقررہ اوقات پر پڑھ لے تو اس نے معراج کے واقعہ کو تسلیم کر لیا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اور 27 دن کا روزہ رکھا اور رات کو عبادت کر لی، مسجد میں چراغاں کر لیا، اس سے معراج کا حق ادا نہیں ہوگا۔ ویسے بھی چراغاں کرنا یہ قومی تہواروں پر تو ہو سکتا ہے، اسلامی تہواروں پر چراغاں کرنے کا تصور یہ پیسے کا ضیاع ہے اور اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ مسجدوں کو روشنات نہیں کریں گے، گھروں پر چراغاں نہیں کریں گے، مگر نور ایمان کے ساتھ اپنے سینوں کو منور کر دیں تو کامیاب ہوں گے۔ مسجدیں چمکتی دمکتی رہیں، دل تاریکی میں رہے تو کچھ حاصل نہیں۔ لہذا معراج کے حوالے سے یا رجب کے حوالے سے جتنی بھی عبادتیں کی جاتی ہیں یہ خود ساختہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں۔ مورخین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ 27 رجب آپ کے معراج کی تاریخ نہیں۔ اب میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معراج ہے کیا اور کس کیفیت میں ہوا۔
معراج کا معنی ہے بلندی کی طرف جانا، عروج اسی سے ہے۔ چونکہ آپ اللہ کے حکم سے بغیر وسائل کے مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک گئے، سدرۃ المنتہا پر جا کے جبریل نے مثال چھوڑ دیا، اس کے اوپر آپ گئے۔ کوئی انسان اپنے وسائل کے ذریعے یا اللہ کی قدرت کے ذریعے اس مقام پر نہیں پہنچ سکا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے اور یہ عملی طور پر رونما ہوا ہے۔ عملی طور کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ بعض لوگ اس کو تصوراتی یا کسی مراقبے کی شکل میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہ مراقبے کی کیفیت نہیں ہے، روحانی کیفیت نہیں ہے، بلکہ اس کی تردید تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے ساتھ ہی کر دی کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائی۔ بندہ وہ ہوتا ہے جس کا جسم اور روح دونوں قائم ہوں۔ اگر روح نکل جائے تو مردہ ہوتا ہے، بندہ نہیں ہوتا۔ اگر روح نہیں ہے، جسم ہے، وہ بیکار ہے۔ لہذا جسم اور روح دونوں کا اجتماع یہ لفظ بندے پر استعمال ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ معراج خواب کی کیفیت ہے، یہ خواب کی کیفیت بھی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر خواب ہوتا تو کافروں کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ جب آپ نے فجر کی نماز کے بعد نمازوں کے اوقات کو متعین نہیں تھے، پر نوافل پڑھے جاتے تھے، فجر کی نوافل کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ آج میں رات و رات بیت اللہ سے مسجد اقصی گیا ہوں اور مسجد اقصی سے آسمانوں پر گیا ہوں۔ تو لوگوں نے تعجب بھی کیا اور کافروں نے کہا کہ اور ہمیں بات لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں ہم آپ کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ کیسی عجیب باتیں کر رہا ہے ایک بندہ۔ ایلیا کا سفر جو ہم 40 راتوں میں کرتے ہیں، مسجد اقصی جس شہر میں واقع ہے اس کا نام ایلیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایلیا کا سفر ہم 40 رات